ڈالر نے آج اپنی بلند ترین سطح کو چھوا ہے۔ 20 جون کے آس پاس یہ معاملات کوئی طے ہوں گے، اگر ہوں گے اس قسم کے فیصلے ہوتے بھی ایک دم ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تیاری کا موقع بھی نہیں ملتا، تو اس وجہ سے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت سے نا ذرا لوگ ڈرتے ہی ہیں کہ بھائی جان ان کا کچھ پتہ نہیں، یہ بیٹھے بیٹھے راتوں رات جو ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بڑا عجیب سا مجھے لفظ لگتا ہے، لیکن آئی تھنک آئی ہیو ٹو یوز دیٹ، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ایسا سوچنا بھی نہ کہ میری ڈائریکشن جو ہے نا وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ رشید صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی ہے۔ آپ نے آئی بی کو لگایا کس کام کے اوپر ہوا ہے؟ مطلب آئی بی کا یہ کام ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین تقریباً 5-6 مختلف خبریں ہیں جو اس ویلاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اینڈ تک دیکھیے گا، کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو آخر میں چل کے بھی دکھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو خاص طور پہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر آئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی کابینہ کا آج اجلاس ہوا تھا، اور کابینہ کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ ہفتے کی چھٹی کو جو ہے وہ اپروو کر دیا گیا ہے کہ اب ہفتے کی چھٹی ایک دفعہ پھر بحال کر دی گئی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ حکومت آئی تھی تو اس وقت ہفتے کی چھٹی کو ختم کر دیا گیا تھا۔ شہباز شریف صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جناب سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، 6 دن جو ہے وہ کام ہوگا، تو کافی ریزنٹمنٹ اس وقت پائی جاتی تھی۔ لیکن اب یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ دفتری اوقات جو ہیں اگر صرف 6 دن چلیں گے تو اس سے آپ کی بجلی کی بھی کافی حد تک بچت ہوگی، پیٹرول بھی ظاہری بات ہے وہ لوگ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اس سے بھی اس کی بچت ہوگی، تو جس کی وجہ سے اب یہ ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے۔ میری اس پہ کئی تجزیہ کاروں سے بھی، جو معاشی تجزیہ کار ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا جی پروڈکٹیوٹی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ 5 دن کے اندر بھی اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 6 دن ہی دفتر کھولنا ہے۔ یہ تھیاٹرکس کے لیے، آپٹکس کے لیے تو بڑی مزے کی چیز لگتی ہے کہ اوہو جناب دیکھیں چھٹی ختم کر دی، سیاسی بنیادوں کے اوپر اس پہ جو ہے وہ واہ تو سمیٹی جا سکتی ہے، لیکن اس سے ایز سچ کوئی اتنا اثر نہیں پڑتا، تو اس لیے ایک تو یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ لیکن دوسری جانب کل بھی ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ جلدی جو ہیں وہ بند کر دی جائیں، 7 بجے تک بند کر دی جائیں۔ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ آج بھی نہیں ہو سکا۔ اب میں اس کی بہت بڑی وجہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جو مسلم لیگ نون ہے اس کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک کاروباری طبقے سے تعلق رکھتا ہے، بزنس مین، دکاندار، انڈسٹریلسٹ، فیکٹری اونرز، ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہاں پہ کافی بڑا ووٹ بینک ہے ان کا، تو اس وجہ سے غالباً وہ ان کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، اور کیونکہ ظاہری بات ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بہت سالوں سے اس کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ اس حکومت کا کوئی نیا انوکھا فارمولا ہے، بہت سالوں سے اس کی اٹیمپٹ ہو رہی ہے، لیکن ہر حکومت جو ہے وہ اس کو کرنے سے کترا جاتی ہے کہ نہیں یار بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، کیا ان کے بیٹھ کے اس کے بعد ہڑتالیں ہو جائیں گی اور اس قسم کی چیزیں ہو جائیں گی، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس نہ ہی کھولیں، اپنی جان بچائیں، نکلیں آگے۔ لیکن میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ میرے خیال میں یہ تجویز بہت اچھی ہے اور اس تجویز کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ آپ کو ڈے لائٹ سیونگ کی طرف آنا چاہیے، اپنے دن کے اوقات بے شک آپ بڑھا دیں۔ ابھی مارکیٹیں اگر 11 بجے جا کے کھلتی ہیں یا کچھ مارکیٹیں 12 بجے کھلتی ہیں، تو آپ اس کو 9-10 بجے کی طرف لے کر آئیں، پیچھے لے کر آئیں، لوگ جلدی جلدی صبح اٹھیں، جائیں ایک اچھی فریش واک کریں، اچھی آکسیجن لیں، اور اس کے بعد جائیں اپنی دکانیں کھولیں، جا کے مارکیٹس کھولیں۔ تو میرا خیال میں تو یہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن شاید ابھی یہ حکومت اتنی تگڑی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کر سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جی وہ ڈالر کے حوالے سے ہے۔ ڈالر نے آج اپنی بلند ترین سطح کو چھوا ہے، اور اوپن مارکیٹ کے اندر یہ 204-205 روپے کے اندر بھی ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے۔ پہلے یہ ڈالر 202 تک آیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ نیچے آ گیا تھا، 196-197 تک ٹریڈ ہوتا رہا۔ اب اس دوبارہ جو ہے اس نے جمپ لگائی اور 204-205 تک بھی جا کے ٹریڈ ہوتا رہا، اور اس کی وجہ سے بعد میں اس کے بعد مارکیٹ کلوزنگ کے قریب جو ہے دوبارہ کوئی 50 پیسے 80 پیسے کا ڈراپ جو ہے وہ دوبارہ آیا، لیکن کافی بڑا جمپ ہے، یہ کوئی چھوٹا جمپ نہیں ہے۔ 204-205 کا ڈالر بہت مہنگا ڈالر ہے۔ آپ کے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے آپ کے ایکسپورٹس کے اندر تو تھوڑی بہت ہیلپ ہوگی، آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو قرضے ہیں وہ 1-1 روپیہ جب بڑھتا ہے تو اس سے قرضوں کے اوپر بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے، اور ویسے بھی اس سے اوور آل جب ظاہری بات ہے آپ کو چیز ہی مہنگی ملے گی جو آپ امپورٹ کریں گے، را مٹیریل ہو گیا، مشینری ہوگی، اس طرح کی ساری چیزیں ہوگی، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی جو کاسٹ ہوتی ہے، کاسٹ آف میکنگ، وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کو 182-83 روپے کے اوپر ڈالر ملا تھا،
عمران خان صاحب 188 پہ چھوڑ کے گئے تھے, شہباز شریف صاحب جب آئے تو 182 کے اوپر آئے. اب آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے دور حکومت میں اب یہ 23 روپے جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اور تمام تر نظریں بس بار بار اسی بات کی طرف آتی ہیں کہ جناب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہونے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اگر کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جی حالات بہتر ہو جائیں گے. اب میری اطلاع کے مطابق اس قسم کی اگر کوئی خبر آئے گی تو میں ابھی سے آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی پتہ لگ جائے. یہ جناب 20 جون کے آس پاس کوئی ہوگا کچھ, یہ میں نے آپ کو تاریخ بھی آج دے دی ہے کہ 20 جون کے آس پاس یہ معاملات کوئی طے ہوں گے. اگر ہوں گے آپ پہلے بجٹ پیش کریں گے, اس بجٹ کو دیکھا جائے گا آپ نے بجٹ کس قسم کا پیش کیا ہے, اس کے تقریباً 10 دن کے بعد جو ہے وہ معاملات ہوں گے. تو 20 کے آس پاس, میں ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں دے رہا لیکن 20 کے آس پاس جا کے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو تب تک جو ہے ایک اور بھی وجہ ڈالر کے اوپر جانے کی ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت یہ بھی پینک پھیلی ہوئی ہے, جس کے حوالے سے کل مفتاح اسماعیل نے ایکچولی ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جناب ہم کوئی فورن کرنسی اکاؤنٹس کو بند نہیں کرنے جا رہے یا ان کو فریز نہیں کرنے جا رہے. نواز شریف کے دور میں ایکچولی ایک دفعہ اس طرح ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت سے نا ذرا لوگ ڈرتے ہی ہیں کہ بھائی جان ان کا کچھ پتہ نہیں ہے, بیٹھے بیٹھائے راتوں رات جو ہے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو نارملی اس قسم کے فیصلے ہوتے بھی ایک دم ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ تیاری کا موقع بھی نہیں ملتا. لیکن اس وقت ایک مارکیٹ کے اندر یہ پینک پھیلا ہوا ہے, ایون دو مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ اس سلسلے میں بیان بھی دے چکے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اس پہ ہم اپنا ایک ویلاگ تو آلریڈی پہلے کر چکے ہیں, اور وہ معاملہ تھا کہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کی جانب سے کل ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی. اس کے بارے میں نے بریگیڈیئر سیمسن کے حوالے سے اور علی کلی خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوئی تھی. ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ہمارے صحافی دوست اعزاز سید صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ویڈیو ہے, وہ یہ ویڈیو یہ ریکارڈ کر رہے تھے. اس میں یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ بیسکلی اعزاز سید صاحب اس کو شوٹ کر رہے ہیں. تو پہلے میں کریڈٹ جو ہے وہ میں دے دوں, یہ ان کی ویڈیو ہے. اور اپنی اس ریکارڈنگ کے دوران یہ لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک صاحب ہیں جن سے بیسکلی یہ سوال کر رہے ہیں, یہ بھی وہاں پہ موجود تھے تو ان سے سوال کیا جا رہا تھا. تو یہ اعزاز سید صاحب ان سے بار بار سوال کر رہے تھے تو لیکن یہ ان کا جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے. لیکن جواب نہ دیتے دیتے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اپنے جنازے کی تیاری کرو. اب یہ بڑا ہی ایک بلو دا بیلٹ قسم کا ریمارک تھا, بڑا ہی, میں اس کو میرے خیال میں شاید ولگر کہوں گا, ولگر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جنرل کی جانب سے اس قسم کا لفظ ایک جرنلسٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جائے. آپ اگر آتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے تو پھر سوالوں کے جواب دیجئے. آپ کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے جب آپ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, اور اگر اس کے بعد آپ کو ان سوالوں کو آپ پسند نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد یہ آگے سے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی صحافی کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کریں کہ جناب تم اپنے جنازے کی تیاری کرو. دوسری بات یہ کہ ان کے بارے میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا تو اس وقت یہ صاحب جو تھے وہ کور کمانڈر پشاور تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں جب یہ ریٹائر ہوئے تھے تو جنرل کیانی کے دور میں ان کو سیکٹری ڈیفنس لگا دیا گیا تھا. کہتے ہیں کہ جنرل کیانی صاحب جو ہیں وہ ان کو بہت پسند کرتے تھے تو انہوں نے ان کو سیکٹری ڈیفنس لگایا تھا. تو اعزاز سید جو ہیں وہ ان سے تمام تر سوالات کر رہے تھے لیکن ان کے سوالوں کے جواب دینا جو ہے وہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اعزاز سید نے جو ہے وہ اپنی جب کتاب لکھی تھی تو تب بھی انہوں نے ان کو انٹرویو کے لیے ریکویسٹ کی تھی, لیکن اس وقت بھی انہوں نے انٹرویو نہیں دیا تھا. ان کا رائٹ ہے, وہ منع کر سکتے ہیں کہ بھائی میں نہیں دینا چاہتا, دیٹس فائن. لیکن کل یہ جو واقعہ ہوا ہے دیٹ ہیز لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ, خاص طور پہ مطلب جرنلسٹک جو جرنلزم کی جو کمیونٹی ہے پاکستان کی, اس نے کافی کنڈیم کیا اس چیز کو کہ یہ کیا زبان تھی ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کی جانب سے جو ایک صحافی کے لیے استعمال کی گئی ہے. اچھا جی, یہاں پہ جہاں پہ اس حوالے سے ہم بات کریں وہیں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو MNA ہیں عطا اللہ صاحب جن کا کراچی سے تعلق ہے, ان کے بارے میں ہم نے کل بھی ویڈیو کی تھی, جنہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان کو کچھ ہوا تو پھر میں خود کش حملہ جو ہے میں کر دوں گا اور میں خود کش دھماکے سے جو ہے میں بھی اپنے آپ کو اڑانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. تو اس حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ اب آپ اس کو, بڑا عجیب سا مجھے لفظ لگتا ہے لیکن آئی تھنک آئی ہیو ٹو یوز دیٹ, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے, راتوں رات سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. اور موصوف نے جو ہے وہ ایک ایکسپلینیشن دی ہے کہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا لیکن آپ سمجھے نہیں میری بات کو. تو انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے یہ ذرا سن لیجئے گا. میں نے جو بات کی تھی, میں نے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے اور خدا نخواستہ اس کے نقصان کے حوالے سے بات کی تھی, اور میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ ہمیں مجبور کریں گے تو ہم کشتیاں جلا کر آپ کے خلاف نکلیں گے, پھر ہم اپنا نہیں سوچیں گے کہ ہم مریں گے یا جیئیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کوئی بارود نہیں ہے, کوئی جیکٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں کہ جی یہ خودکش حملہ کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ملک چلانے والوں کو بھی آپ ملک چلانے والے ہیں, رانا صلاح اللہ شہباز شریف ملک چلانے والے آپ ہیں, حکومت آپ کی ہے.
تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں سب کو کہ ہم کشتیاں جلا کر آپ کے خلاف نکلے ہیں اور نکلیں گے. یہی میرا مقصد تھا. اس کو بالکل آپ غلط رنگ دے رہے ہیں جو کہ میرا مقصد قطعاً نہیں تھا. تو یہ جناب آپ نے ان کی گفتگو سنی. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ نہیں ہے, میں آپ کو لگ رہا ہوگا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے دھماکے سے نہیں اڑنا تھا, یہ مطلب نہیں تھا. آپ اس میں جو دوسری ایکسپلینیشن ہے اس پہ دھیان دیجئے. وہ کیا ہے کہ میں جب یہ کہہ رہا تھا نا کہ ملک چلانے والے, تو میرا کہنے کا مقصد تھا شہباز شریف, ان کی, کیونکہ ان کی حکومت ہے, میں ان کی بات کر رہا تھا. میں ان کے خدا کے لیے میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کے بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. تو مجھے اس ایکسپلینیشن کے اوپر زیادہ ہنسی آئی کہ انہوں نے کہا کہ جناب ایسا سوچنا بھی نہ کہ میری ڈائریکشن جو ہے نا وہ کسی اور طرف جا رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگر میں نے کچھ کرنا ہوگا تو میں شہباز شریف, رانا ثناء اللہ, ان لوگوں کو تو کر دوں گا, لیکن جہاں پہ کسی کے دماغ میں کہیں دور دور بھی کوئی ایسی سوچ ہے کہ میں نے کسی اور کے بارے میں بات کی ہے تو ایسا نہیں ہے. لیکن میرا اس پہ ایک اور پوائنٹ ہے, میں عطا اللہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی یہ آپ جو بھی اڑانے کی ہے, جو بھی باتیں کر رہے ہیں, ایک حوالے سے تو آپ نے کہہ دیا کہ نہیں میرا وہ مقصد نہیں تھا, لیکن دوسری جگہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی میں ان لوگوں کی بات کر رہا تھا. بھائی وہ بھی انسان ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اگر کچھ کریں گے تو اس ملک میں قانون ہے, وہ کچھ بھی ہے, اگر وہ قانون توڑتے ہیں تو ہم اس کو بھی پن پوائنٹ کرتے ہیں. لیکن آپ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ایک سٹنگ ہوم منسٹر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کی سوچ جو ہے وہ جس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میں ان کی بات کر رہا تھا, یہ دہشت گرد بھی بالکل اسی طرح کی بات کرتے ہیں. وہ بھی ملک کے وزیر اعظم, صدر, آرمی چیف, وزیر داخلہ, ان کے نام لے کے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب وہ تھریٹ لیٹر ایشو کرتے ہیں تو ایکچولی وہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی اپنی سوچ کو جو ہے نا سیاسی طور پہ ان کا مقابلہ کریں, بیانات سے, جلسوں سے, جلوسوں سے. اسمبلی کے اندر میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جائیں, وہاں پہ جا کے ان کا مقابلہ کریں. اس قسم کی گھٹیا اور فضول باتیں جو ہے نا وہ آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ ویسے تو مجھے نہیں پتا کس طرح آپ ایم این اے بن گئے. کراچی کے ویسے کئی ایم این ایز کے حوالے سے بہت بڑے بڑے سوالیہ نشانات ہیں. ایم کیو ایم خود بھی کہتی ہے کہ جی ہم سے کئی سیٹیں چھینی گئی ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے, میں جانتا نہیں, ہو سکتا ہے ان کی بھی لاٹری اس کے اندر لگ گئی ہو. لیکن فار گاڈ سیک وین یو کم اینڈ سٹ آن دیٹ سیٹ, جو ایک ایم این اے کی سیٹ ہوتی ہے, تو نوجوان طبقہ آپ کو ایک آئیڈیل کے طور پہ دیکھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے جناب میں بھی بڑا ہوں گا تو میں بھی ایم این اے بناؤں گا. تو جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو آپ کی ان فضول قسم کی چیزوں کو وہ بھی پھر کاپی کرتے ہیں. تو اپنے دماغ پہ اور اپنی زبان پہ براہ مہربانی تھوڑا سا ذرا دھیان دیں کہ آپ کیا کس قسم کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ جناب شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ایک کلپ ہے. وہ کلپ میری نظر سے نہیں گزرا تھا, تو وہ اب چونکہ گزرا ہے, ذرا تھوڑا سا میں لیٹ آپ کے سامنے, پہلے بتا دوں میں لیٹ آپ کے سامنے اس کا ذکر کر رہا ہوں. وہ معاملہ ہے جی, انہوں نے شیخ رشید صاحب نے, ہمارے ایک صحافی دوست ہیں شوکت پراچا صاحب, آج نیوز کے اندر یہ پروگرام کرتے ہیں, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. تو انٹرویو دیتے ہوئے, یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں, انٹرویو دیتے ہوئے ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی ہے. انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں خاص طور پہ یہاں پہ نا آئی بی کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ اس لیے کہ آئی بی نے ہماری حکومت کو پہلے ہی یہ رپورٹ دینا شروع کر دی تھی کہ جناب آپ کے لیے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, یعنی آپ کے بندے جو ہیں وہ لیفٹ رائٹ ہونے والے ہیں. اور ان سے پھر پوچھا گیا کہ بھائی یہ رپورٹ آپ کو کب سے آنا شروع ہو گئی تھی, کیا مطلب عمران خان صاحب نے تو 28 مارچ کو وہ سارا وہ خط لہرایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈونلڈ لو نے جو ہے وہ مجھے 8 تاریخ کو جو ہے وہ جو میٹنگ ہوئی تھی ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, تو اس میں ان کو دھمکی دی تھی جس کا انہوں نے ذکر جا کے 28 تاریخ کو کیا. تو یہ آئی بی آپ کو کب سے بتا رہی تھی؟ تو انہوں نے کہا جی آئی بی جو ہے ہمیں دسمبر سے, بلکہ دسمبر سے بھی پہلے سے ہمیں بتا رہی تھی کہ آپ کے لیے جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اب میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جب آپ کو آئی بی یہ رپورٹیں دے رہی تھی, آپ کو آئی بی سب کچھ بتا رہی تھی. آئی بی کیا ہے؟ آئی بی بیسکلی سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے, اور وہ سب کچھ ان کو بتا رہی تھی کہ جناب آپ کے بندے لیفٹ رائٹ ہونے والے ہیں, ہم آپ کو ابھی سے بتا رہے ہیں. اچھا اب اس میں میرے 2-3 مختلف پوائنٹس ہیں. ایک تو آپ نے آئی بی کو لگایا کس کام کے اوپر ہوا ہے؟ مطلب آئی بی کا یہ کام ہے, آئی بی کا یہ کام ہے کہ وہ آپ کے رہنماؤں کی چیکنگ کرے بیٹھ کے, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے کوئی چیکنگ کی ہے, ان کو ٹریسنگ کی ہے, یا ان کے فونز ٹیپ کیے ہیں, یا ان کو بیٹھ کے ان کی موومنٹ کو ٹریس کیا ہے, جس کے بعد یہ رپورٹیں جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو پہنچی ہیں. تو آئی بی کو آپ نے اس کام کے اوپر لگایا ہوا ہے کہ وہ آپ کو یہ بیٹھ کے رپورٹیں دیتی ہے کہ جناب آپ کی حکومت کے لیے جو ہے وہ پریشانی ہے, آپ کے بندے لیفٹ رائٹ ہونے والے ہیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ سب کچھ آپ کو دسمبر سے پہلے سے پتا تھا کہ بھائی آپ کے بندے نکلنے والے ہیں, تو پھر اب وہ جسٹیفائی ہوتی ہے, بات نہیں ہوتی کہ جو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کو 28 فروری تک اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ جناب ہم نہیں رہیں گے, ہم جانے والے ہیں, کہانی مکن والی ہماری, جس کی وجہ سے آپ نے پیٹرول کی قیمت بھی کم کی, جس کی وجہ سے آپ نے آگے چل کے اس کے بعد یہ ڈونلڈ لو والا وہ جو ڈرامہ سارا شروع کیا, جس کے بارے میں بار بار کہا جو جا چکا ہے کہ بھائی
وہ صرف اور صرف ایک لینگویج کا مسئلہ تھا کہ لینگویج درست استعمال نہیں ہوئی تھی, آپ نے اس کے اوپر ڈیمارش دے دیا. آپ اس کو سازش کا رنگ دے کے, نام دے کے جو ہے وہ بلا وجہ اپنی کوتاہیوں کو کور کرنے کی کوشش مت کریں. شیخ رشید صاحب کا ایکچولی یہ بیان اس بات کو ویریفائی کرتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ بہت دیر سے چل رہے تھے. اور یہ میں نے اس وقت بھی, اگر آپ میرے ویلاگز اس وقت کے اٹھا کے دیکھیں, میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو انہوں نے اس وقت بالکل سٹارٹ کے اندر 28 مارچ کا جو جلسہ تھا اسلام آباد کے اندر, اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اگلے دن جو ہے وہ دیکھیے تحریک عدم اعتماد ہمارے خلاف جو ہے وہ آ گئی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا خدا کے بندے, آپ کو کس نے کہا ہے کہ اس کے اگلے دن ہی فوراً تحریک عدم اعتماد آ گئی تھی؟ اس سے پہلے کتنی دیر سے یہ ڈسکشن چل رہی تھی. میں نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر پچھلے پورے ایک ہفتے کے 10 دن کے سارے وہ اخبارات کے میں نے کٹنگز دکھائی تھی اس ویلاگ کے اندر کہ یہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد پہ بات ہو رہی ہے, یہ دیکھیں تحریک عدم اعتماد پہ بات ہو رہی ہے. اس تحریک عدم اعتماد کو جمع کرانے سے 7-8 دن پہلے پرویز الہی تک سے جا کے ملاقات ہو چکی ہوئی تھی. شہباز شریف آلریڈی ان سے جا کے مل چکے ہوئے تھے, چودھری شجاعت الدین سے ملاقات ہو چکی ہوئی تھی. اس کے علاوہ سو بیسکلی یہ فیکچولی یہ بات غلط ہے کہ بھائی اس کا امریکی مداخلت سے کوئی تعلق تھا یا امریکی سازش سے کسی قسم کا کوئی تعلق تھا. آپ کو آئی بی کی اگر رپورٹ یہ دی جا رہی ہے جس کی شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے معاملات کئی مہینوں سے چل رہے تھے اور اسی لیے آئی بی آپ کو یہ رپورٹ دے رہا تھا کہ بھائی اپنے بندے سنبھال کے رکھیں, آپ کے بندے آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, آپ کے اتحادی آپ کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. تو لیکن اس وقت بات کی سمجھ نہیں آتی تھی. اب یہ لالی پاپ, یہ بیوقوفوں والی باتیں جو ہیں یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو فیڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن اب میں بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے بھی کافی حد تک مطلب یہ فیل ہونا شروع ہو رہا ہے کہ اب ان کے اندر بھی جو ہے نا ایک تھکاوٹ آنا شروع ہو گئی کہ یار بس کر دے بھائی, بس کر دے, سن لیا, کافی ہو گیا. اور میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا, جلسوں پہ جلسے کیے جا رہے تھے. اتنا زیادہ جب آپ کرتے ہیں نا تو پھر اس کا ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جس پہ کہتے ہیں فٹیگ پوائنٹ. یہ فٹیگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دفعہ ایک چیز سنیں گے, آپ 2 دفعہ چیز سنیں گے, 3 دفعہ سنیں گے, 4 دفعہ سنیں گے, 5 دفعہ سنیں گے, شاید 5ویں دفعہ تک تو آپ امپریس ہوں. 6ٹھی دفعہ نا پھر آپ تھوڑا سا بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, 7ویں دفعہ پھر اور زیادہ ہوتے ہیں, 8ویں دفعہ پھر اور ہوتے ہیں, 10ویں دفعہ آپ اور زیادہ بور ہو جاتے ہیں, 11ویں دفعہ آپ کو کوفت آنا شروع ہو جاتی ہے, 12ویں دفعہ آپ کو چڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اور 13ویں دفعہ جب وہ بندہ ٹی وی پہ آتا ہے نا اور ٹی وی کا ریموٹ استعمال کر کے ٹک کر کے ٹی وی بند کر دیتے ہیں کہ بس کر بھائی ہم اور نہیں سن سکتے, دماغ پک گیا ہمارا, بس کر. تو اشتہاروں کے ساتھ بھی آپ کو پتا یہی ہوتا ہے, ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی کیمپین چلاؤ اور ایک حد تک بھرمار کرو, لیکن اس کے بعد چیز کو بند کرو, ختم کرو, ورنہ لوگ چڑ جائیں گے, لوگ کہیں گے میں اور کچھ بھی لے لوں گا, نہیں لواں گا. تو اس لیے برائے مہربانی اپنے کارکنوں کو, اپنے سپورٹرز ووٹر کو صحیح بات بتائیے, اصل بات بتائیے, آئی بی کی وہ رپورٹس بتائیے جو آپ کو دسمبر سے پہلے جس کا شیخ رشید صاحب ذکر کر رہے ہیں, برائے مہربانی وہ اطلاع دیجیے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں بات بتائی ہے نا آپ کو, میں آپ کو اسی حوالے سے, اسی چیز سے ریلیٹڈ اگلے ویلاگ میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانے لگا. میری ریسرچ ٹیم نے جو ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز نکالی ہے, میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. ایک اور گواہی آنے والی ہے, ایک اور گواہی میں آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا. اگلا ویلاگ دیکھنا مت بھولیے گا, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں نے اس کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.